السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آیت 61 سورہ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری۔ Moses said to them, Pity on you. Do you fabricate a lie against Allah, lest He should destroy you with a punishment? And loser is he who fabricates a lie. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے جہاں پہ لاسٹ ٹائم یہ قصہ چھوڑا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور وہ جو جادوگر جو تھے جو کہ فرعون نے جن کو بلایا، ان کا ایک مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ پہلے مقابلے سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹ سیمز کہ انہوں نے جا کے ان جادوگروں کو ایک پیغام دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جادوگر جو تھے نا یہ سوچنا شروع ہو گئے، اور پیغام میں بھی یہی تھا کہ دیکھو تم اللہ کے خلاف جو ہے جھوٹ مت گھڑنا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت سزا دیتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ Then they disputed among themselves in that matter and kept their counsel secret۔ تو پیغام کا اثر ہوا حضرت موسیٰ کے، رائٹ، ان کے اندر آپس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جو تھا اختلاف پیدا ہوا، اور وہ ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی جو تھا یہ یعنی کہ وہ سوچنا انہوں نے شروع کر دیا۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی۔ They said, Certainly these two are sorcerers who wish to drive you out of your land by their magic and take away your exemplary culture۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے مقابلے شروع ہونے سے پہلے فرعون نے ایک اوپننگ ایڈریس دیا۔ یو کین جسٹ امیجن دس۔ اور اس نے اوپننگ ایڈریس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو دونوں ہیں یہ جادوگر ہیں، اور انہوں نے کیوں کیا یہ تمہارا؟ تاکہ تمہاری جو بڑا عمدہ طریقہ ہے نا زندگی کا، ایگزامپلری کلچر، اس سے تمہیں ہٹا سکیں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر، جو چاہے وہ اونچی نسلیں ہوں نیچی نسلیں ہوں، وہ ایک جو چیز لوگوں کے اندر دماغ کے اندر ان کے بیٹھی رہتی ہے، دلوں میں بیٹھی رہتی کہ یہ ہمارا خاندان کا طریقہ ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری رسومات ہیں۔ اینڈ دس از یہ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اس لیے کیوں کہ ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی جو رسومات ہیں، یہ ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس سے ان کی شناخت ہوتی ہے، اور اس شناخت کی بیسس کے اوپر لوگ یہ فیل کرتے ہیں ہمارا کلچر تو بہت اونچا ہے، ہمارے رسومات دیکھیں، اٹ میکس پیپل فیل اعلیٰ۔ لوگوں کو جو ہے نا اپنے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا سبقت لے جانے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو لوگ آپ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، مغل ہیں، فلاں ٹھیکا، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ اینڈ دس دیئر یونٹی، ان لوگوں ان قوموں کی جو یونٹی ہے یہ ان کی رسومات اور ان کی ٹریڈیشنز کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے حق کی طرف، ٹروتھ کی طرف، سچائی کی طرف، تو وہاں پہ جا کے یہ کلیش شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سچائی ہے اور کلچر ہے یہ دے ڈونٹ مکس ٹوگیدر، ان کا آپس میں جو ہے نا بڑا ایک تصادم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ریچول جو ہے وہ کیا چیزیں، یہ جتنے بھی ہم رسومات کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے معاشروں کے اندر بھی دیکھیں تو یہ رسومات کیا ہیں؟ یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ ہماری چاہتوں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی یہ چاہتیں جو ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کے خدا بھی بن جاتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا لیے۔ تو خدا جو ہے وہ صرف پتھر کی اور لکڑی کے نہیں ہوتے، بلکہ لوگ اپنی خواہشات کی بھی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے حکم توڑتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ ثقافت اور رسومات جو ہیں یہ بائی اٹ سیلف دے کمپیٹ اگینسٹ دا ریلیجن، یہ دین کے اگینسٹ کمپیٹ کرتی ہیں، اور لوگوں میں یہ بڑا ایک کائنڈ آف فیئر ہوتا ہے، ان میں بڑا خوف ہوتا ہے کہ یہ اگر پروفٹ کا یعنی کہ رسولوں کا جو پیغام ہے اگر یہ ہمارے معاشروں میں اور ہمارے جگہ کے اوپر آ گیا، لوگوں میں آ گیا، تو پھر تو یہ ہماری باپ دادا کی جتنی بھی خاندانی روایات ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ کہاں جائیں گی، رائٹ؟ تو یہ پروپیگنڈا ٹیم جو تھی فرعون کی، اس نے بھی یہی لاجک یوز کی، اینڈ ہسٹوریکلی دس ہیز بین یوزڈ ایون ٹوڈے، کہ تمہاری زندگی جو ہے نا لوگوں کو یہ اس نے تقریر میں کہا تمہاری زندگی تو بڑی ٹیریبل ہو جائے گی، یہ ساری پارٹی جو تم دیکھ رہے ہو نا دس از آل گوئنگ ٹو بی اوور۔ تو اس لیے ان کے جو دو شخص ہیں نا ان کی باتوں کو مت تم اس پہ کوئی غور کرنا۔
تو اب آپ دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں، ہم خیر ان لوگوں کو بلیم کریں اور فرعون کے لوگوں کو بلیم کریں، آج بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں، ان کو لوگوں کو اختیار دیں اور لوگوں سے کہیں کہ بھائی دیکھو کیا تمہیں اپنا کلچر زیادہ پسند ہے، یہ تمام یہ جو کھیل تماشا فن اینڈ فرولک ہے، یا تمہیں یہ دین زیادہ پسند ہے، you ask people what is there, you will see what people actually adopt. اس لیے کہ کیوں پیپل وانٹ ہیئر، دے ڈونٹ وانٹ دی ہیئر آفٹر، دے وانٹ ہیئر. امیجن کریں نا کہ ایسی جگہ ایسا معاشرہ ہو جائے کہ جہاں پہ یہ گانا بجانا، ناچ غزل اور محفل غزل جو ہے اس کو نماز سے اور ذکر سے آپ ریپلیس کر کے دکھائیے. تو یہ ہمارے لیے کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے واٹ اے شاکنگ تھنگ دس پیپل آف فرعون ور، اور فرعون کیسی شاکنگ بات کر رہا تھا. بٹ امیجن یور سیلف وڈ یو پریفر، آپ انڈس ویلی کلچر پریفر کرتے ہیں یا اسلام پریفر کرتے ہیں؟ کیا خدا ہیں لوگوں کی. ہاں آج اگر کوئی نبی آتا ہے پاکستان میں، اگر آج کوئی نبی آ جائے، کتنے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ تمام یہ جو ہے نا لوگ کہیں گے بھائی یہ نبی آ گئے تو ساری رونقیں جو ہیں دے ول آل ایویپوریٹ. تو لوگوں کی ہمیشہ تمنا یہی ہوتی ہے، اور یہ تمنا جو ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ ابھی بھی آج کل کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈرز کو دیکھیں، وی نیڈ گڈ لیڈرز. ہاں وی نیڈ آنیسٹ لیڈر. ریئلی بھائی دیکھیے جس کو کہ 20 روپے کی جو چوری کر سکتا ہے وہ 20 ہی چوری کر رہا ہے، جو 20 لاکھ کی جس کو موقع ملتا ہے وہ 20 لاکھ کی کرتا ہے، جس کو 20 کروڑ کا ملتا ہے وہ 20 کروڑ ہی کرتا ہے. اٹس اونلی دا اماؤنٹ دیٹ ڈفرز، رائٹ؟ تو دیٹ از اے حدیث ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے نا کہ تمہارے یور اعمال اور یور لیڈرز کے جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ لیڈرز لے کے آ جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز ہوں، اچھے ہوں، آنیسٹ ہوں، تو وی نیڈ ٹو فرسٹ چینج آور سیلف. وداؤٹ چینجنگ پیپل وی ول ناٹ گیٹ گڈ لیڈرز. اور یہ کمزوری جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ کمزوری جو ہے فرعون اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. So make your plot firm and come standing in ranks. Successful today is the one who prevails. یہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا اکسا رہا ہے. ہی از میکنگ ہز ورڈز، اور ایسے ہی ورڈز ہم دیکھتے ہیں ابو جہل نے بھی یوز کیے سملر. یہ جو غزوہ بدر تھی جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر یوم فرقان، اس دن بھی جو تھا ابو جہل آلسو یوز اے سملر ورڈ، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنی قوم کا فرعون ہے. تو ہر قوم کے اندر فرعون ہوتے ہیں. فرعون از اے کائنڈ آف این آرکیٹائپ پرسن، جو ہمارے معاشروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسے فرعون ڈیفینیٹلی ہوں گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. They said, O Moses, either you throw or shall we throw first. مقابلہ شروع. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بڑے ایک آرگنائز طریقے پہ مقابلہ ہوگا. یو کین ایکچولی جسٹ کائنڈ آف فیل دا ٹینشن ان دا ایئر. ایک بہت بڑا مقابلہ ہے. یہ مصر کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی یعنی فن فیئر، ڈھول دھماکہ، میوزک، مگر پروفیشنل پولائٹنس، رائٹ؟ اللہ کا انکار کریں گے، مگر یہ تہذیب اور یہ کرٹسی اور یہ تمیز جو ہے نا، آپ دیکھیں ہم کیسے متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. جو ڈرائنگ روم مینرز ہیں ان سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. پہلے بھی ہم دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو وقت پہ آنا، میں تو آئی ول ریچ آن دا اپوائنٹڈ ٹائم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ تہذیب یا پولائٹنس یا وقت کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور اسلام میں یہی سکھاتا ہے. یہ بہت اچھی کوالٹیز ہیں، مگر یہ صرف ڈرائنگ روم مینرز جو ہے نا، یہ ان کو دیکھ کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ فرعون نے کتنے ہزاروں لوگوں کو، بے گناہ بچوں کو قتل کرا دیا. دے ڈونٹ لک ایٹ دوز میجر سینس. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. He said, rather you throw. Then suddenly their ropes and sticks seemed to him, due to their magic, as if they were running. تو انہوں نے آ کے جو وہاں کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، اور جو ان کے پاس ڈنڈیاں تھیں، ٹہنیاں تھیں، ان کو پھینکا. اور پھر ایک نظر بندی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک ڈیلیوژن کر لینا. اور یہ ایک آرٹ ہے، یعنی کہ کس کہتے ہیں نظر بندی کا، بیوچ کر دینا لوگوں کو. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کسی جگہ پہ جا کے یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا جو میجیشین ہے نا، کس طریقے سے یہ اپنے جادو دکھاتا ہے، کس طریقے ہوتا ہے. ڈزنی لینڈ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کیسے وہاں پہ نظر بندی ہوتی ہے. So Moses concealed some fear in his heart. تو اثر جو ہے نا اس کا ڈیفینیٹلی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر بھی. ان کو بھی ایک تھوڑا سا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ ان کا بھی یہ تو میرا معجزہ تھا نا، میں نے پھینکنا تھا اپنی اس عصا کو پھینکنا تھا، تو وہ جو تھا سانپ بن جانا تھا. اب اس میں لوگ کیسے فرق کریں گے؟
کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے کون جو ہے حق کے اوپر ہے اور کون جو ہے وہ باطل ہے. یہ تو جادوگر جو ہیں دیو اسٹولن دا تھنڈر، کہ انہوں نے جو مجھے چیز کر کے دکھانی تھی یہ تو انہوں نے کر کے دکھا دی. قلنا لا تخف انک انت الاعلی. We said, do not be scared. Certainly you are to be the uppermost. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. And throw what is in your right hand, and it will devour what they have faked. What they have concocted is but a trick of a magician, and magicians do not succeed wherever he may come from. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو حقیقت ہے جادو کی کوئی ہے نہیں، دیر از نو بیسس. جادو جو ہے وہ ایک باطل چیز ہے، وہ ایک لوگوں کو کی نظر بندی کرتا ہے، اس سے لوگوں کو کچھ ٹیمپرری طور کے اوپر ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے، مگر جادو جو ہے وہ ایک حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور یہ ہمارے دلوں کے اندر بہت ہی فارم ہونا چاہیے کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ اس نے جادو کر دیا، یہ کر دیا. جادو لوگوں کو فزیکلی نقصان پہنچا نہیں سکتا. اٹ کی ناٹ ڈو دیٹ. تو کبھی کبھی ہم اس کے اوپر بھی ہم غور کریں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی وہ میریکل کیسے بنی. وہ لاٹھی جو میریکل بنی نا، اس کا معجزہ جو بنی وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بنی. میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید وہ لاٹھی کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ سوائے ایک لکڑی کی ہوتی. تو یہ حقیقت جو تھی، یہ ریالٹی جو تھی، یہ جو لاٹھی کی ریالٹی جو تھی وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. مگر یہ جو سانپ اور تمام چیزیں جو کہ جادوگروں کی تھیں وہ صرف ایک دھوکہ تھا. سبق کیا ہے؟ سبق ہمارے لیے اس کے اندر کیا؟ واٹس دا مورل لیسن فار اس؟ بیکاز اللہ ہمیں صرف یہ کوئی کہانی ایسے سنا نہیں رہا، دیر از اے ریزن فار دیٹ. اور اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں حق کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا چاہیے. یہ جو ٹروتھ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگیوں سے یہ باطل ختم ہو جائے، کہ یہ باطل مٹ جائے فرام آر لائف، وی نیڈ ٹو ہولڈ آن ٹو دس الحق. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ ان کے ہاتھ کا معجزہ تھا. ہمارے ہاتھ کا جو ریئلی معجزہ ہوگا، اف وی ہولڈ آن ٹو دس بک آف قرآن، یہ جو ہے نا یہ تاثیر ہے لوگوں کی کہ وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ فرم فیتھ ان دس بک کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے ہمارے ساتھ. اس کو پڑھنا، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس سے ہماری زندگیوں کی یہ تمام فالسہڈ اور یہ جو دھوکہ دینے والی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوں گی، اینڈ وی ول بی ایبل ٹو کم ٹو دا رائٹ پاتھ اینڈ ٹو دا ٹروتھ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. So the magicians were thrown down in prostration. They said, we believe in the Rabb of Harun and Moses. اب آپ یہ دیکھیں، جب یہ جادوگروں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی غیر یقینی ہے، یعنی کہ ان کے اندر یہ غیر یقینی تو پہلے سے آئی چکی تھی، مگر اب انہوں نے جب اس کو دیکھ لیا، اس کو انہوں نے جان لیا، تو ان کو یہ ضرور ان کے دل میں آیا کہ یہ شخص جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کوئی ہماری طرح سے کوئی جادوگر نہیں ہے. ہی از ناٹ اے پرفارمر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جادوگر اپنی جو فیلڈ تھی نا اس میں ماہر تھے. they were an expert in their own field. اور وہ جانتے تھے کہ ان کے جادو کی جو حد ہے وہ کتنی ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ تو صرف ایک تماشا سا ہے. دے ریکگنائز کہ یہ جو ہے جادو کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے. although دونوں چیزیں بڑی سملر لگ رہی تھیں فرام اٹس آؤٹ پٹ پوائنٹ آف ویو، آؤٹ کم پوائنٹ آف ویو، مگر یہ جو جادوگر تھے وہ جانتے تھے، ڈفرینس جانتے تھے. جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کون سا اچھا کمپیوٹر ہے، کون سا وچ از دا ٹاپ لائن کمپیوٹر آن، بیکاز ہی از این ایکسپرٹ ان دیٹ. اور ان کو معلوم تھا کہ وہ کیا چیز جو ہے وہ اکمپلش نہیں کر سکتے. He said, you have believed in him before I permitted you. This man is in fact your master who has taught you magic. So I will certainly cut off your hands and your legs from the opposite side and will crucify you on the trunks of palm trees. And you shall know for certain which of us can give you a more severe and lasting punishment. دیکھیے اب یہ ریئل نیچر آف فرعون جو ہے نا سامنے آ گئی. یہ ہر ڈکٹیٹر کی یہی نیچر ہوتی ہے.
they are paranoid, internally they are very insecure. اور یہ فرعون feels himself very insecure. اب یہ دیکھا اس نے کہ یہ تو بڑا ہی میرے لیے الٹا ہو گیا کہ یہ جتنے جادوگر ہیں انہوں نے تو یقین کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اس کا جبر جو ہے باربیرک کتنا ہے وہ سامنے آ گیا. وین ہی از کارنر، جب اس کو ایک ڈیفیٹ ہوئی، ہی از دیئر. اس نے کیا کہا کہ ان کے تو میں ہاتھ کٹوا دوں گا اور ان کے تو پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر ان کو جو ہے نا سولی پہ چڑھاؤں گا اور ان کو میں ٹارچر کروں گا. قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. They said, we will never prefer you over the clear signs that have come to us and over him who has created us. So decree whatever you decide. You can decide only for this worldly life. یہ کہتے ہیں نا تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تبدیلی ہے. دس از ٹرانسفارمیشن، کہ انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ایک منٹ کے اندر تبدیل ہو جائیں. یہ جادوگروں کی پرائرٹی دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے جو تھے یہ ایسے منت سماجت کر رہے تھے، وہ فرعون کے پاؤں پہ پڑے ہوئے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا صلہ دینا، کوئی ضرور انعام دینا اگر ہم جیت گئے. یہاں ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہوا اور انہوں نے جناب فرعون کو بھی چھوڑ دیا، اس کی ساری ٹیمپٹیشن کو بھی چھوڑ دیا، وہ جو ان کو انعام ملنے والے تھے اس پہ بھی ان کا کوئی فوکس نہیں ہے. یہ جو سزا بھی انہوں نے سنی، اتنی سخت سزا، اس کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ہے پاور آف ایمان، کہ انسان کی جو ترجیحات ہیں وہ کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو جائیں. دس از اے سائن دیٹ ٹرو ایمان ہیز ایکچولی کم ٹو دیم. تو اب ہم میں سے جو شخص چاہتا ہے نا کہ ہی وانٹس ٹو بی ان دس پوزیشن، یو نو وی وانٹ ہز پوزیشن ٹو بی ایلیویٹڈ، ہمیں یہ ہمارے دل کے اندر یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا، ہی از دی الملک، ہر چیز اس کے سامنے جو ہے انسگنیفیکنٹ ہے. دا ڈے وی گیٹ کنونسڈ آف دس، وی ول فیل کہ ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹلی تبدیل ہو جائیں گی. اچھا، اب آپ ایک بھی اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ جو اب جادوگر ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں مڑے کہ بھائی اب تم مجھے بچاؤ. کس کی طرف انہوں نے رجوع کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں کوئی بھی تکلیف دینے والا، موت دینے والا وہ صرف اللہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. سو دے ٹرن دیئر اٹینشن ٹورڈز ہم. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. We have put our faith in our Rabb so that he forgives our sins and for the magic you compelled us to perform and Allah is the best everlasting. تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنا پورا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم نے اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے اوپر ہم نے کر دیا، وہ اللہ ہی میں ہمارے معاف کرے گا. اب تک جو ہم جادو کرتے رہے اس کو بھی اللہ معاف کرے گا. اور یہ دیکھیں کہ فرعون کی جتنی بھی بادشاہت تھی وہ چند دنوں کے بعد ختم ہو گئی، چند سالوں کے بعد ختم ہو گئی. کیا رہا فار ایور؟ وہ اللہ کی بادشاہت ہمیشہ رہے. تو اس سے سوچ لیں کہ ہماری وفاداری کس طرف ہونی چاہیے. سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو بی فار ایور اور سم تھنگ دیٹس باؤنڈ ٹو فنش. Surely whoever comes to his Rabb as a sinner, for him there is hell in which he will neither die nor will he live. تو ان کو یہ بھی ایک اب یقین ہو گیا کہ اللہ کے سامنے انسان جائے تو بھائی کم از کم ایک گناہ گار ہو کے نہ جائے. ایسے گناہ گار اللہ کے سامنے کوئی شخص نہ پہنچے، اس لیے کہ ان لوگوں کی جو گناہ گار ہو کے اللہ کے سامنے پہنچیں گے ان کی تو بڑی ہی ایک ٹیریبل کنڈیشن ہوگی کہ ان کے پاس نہ تو زندگی کا کوئی پلیجر ہوگا، نہ ان کو یہ موت، ان کی جو تکلیف ہے اس کو لے جا سکے گی. ایک تکلیف ہے اور زندگی میں بھی ان کی تکلیف ہی تکلیف ہوگی اور موت آئے گی نہیں کہ وہ یہ جو ہے تکلیف ختم ہو جائے. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى. And whoever will come to him as believer having done righteous deeds, for such people there are exalted ranks. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. The eternal gardens between which rivers flow, in which they shall live forever. That is the reward for the one who has purified himself. تو آپ دیکھیں کہ جنت جو ہے وہ بھی ایک عجیب جگہ ہے، کہ یعنی کہ اس کے بھی کہتے ہیں کہ سینکڑوں اس کے درجے ہیں. سب سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا درجہ ہے،
اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جہاں پہ کہ سب سے اونچا اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، رحمان کا تخت وہاں کے اوپر ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو پہنچنا جو ہے نا، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ہے، کہ وہ ہم صرف امید سے اور تمنا سے لوگ نہیں پہنچیں گے، اس کی بھی بڑی، جس کو کہتے ہیں کہ بڑی ایکسکلوسیو ممبرشپ ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے جو کلبز ہوتے ہیں ان کے بھی ایڈمیشن کرائٹیریا ہوتے ہیں، وہ ہر چیز چیک کرتے ہیں کہ ان کو ہم ایڈمیشن یہاں دے سکتے ہیں. جنت بھی کوئی پبلک پارک نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہر ایک شخص چلا جائے، اس کی بھی ممبرشپ بڑی کنڈیشنل ہے، بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے. قرآن نے کیا کہا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ ان یہ لوگوں کے لیے جزا ہے کہ جو تزکیہ کریں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پکا ایمان رکھیں، اور اس کے بعد ایمان بھی رکھیں اور عمل صالح بھی کریں. And we revealed to Moses, saying, Set out with my servants at night, so strike for them a dry path in the sea, neither fearing to be caught up nor having any fear. تو یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کے وہ جو ہے مصر سے نکل جائیں. اب یہ پرومس جرنی ٹو دا پرومسڈ لینڈ، اور یہ کب شروع ہوئی؟ ان دا midst آف دا نائٹ، ایک اندھیری رات کو. Then Pharaoh chased them with his troops, but the water completely covered them, that which covered them. تو جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ فرعون نے ان کے پیچھے اپنی پوری، خود بھی اپنی ایک آرمی کو لے کے ان کے پیچھے گیا، نہتے لوگوں کے پیچھے، اور مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پانی جب وہ گزر رہا تھا تو پانی پورا اس کے اوپر آ گیا، اور وہ جو تھا وہاں پہ غرق ہو گیا. تو جو فرما بردار تھے اللہ کے، اللہ نے ان کو بچا لیا. جو اللہ تعالیٰ کا باغی تھا اور جو اس کی فوج جو باغی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کر دی. یو کین امیجن دا کائنڈ آف، یعنی کہ اس پہ فرعون پہ کیا دہشت ہوگی نا، کہ ایک اندھیری رات کے اندر ڈوب کے مرنا، جو کہ کنفرنٹ ہوئی ہوگی اس کو اور اس کی آرمی کو. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. Pharaoh led his people astray and did not show them the right path. ایک شخص نے کتنی بربادی کی، ایک بیڈ لیڈر، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا رہنما جو باربیرک تھا، جو فرعون تھا، اس نے جو تھا کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو لوگ جو ہیں دیکھیں، ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈرز کون ہیں، whom do we really follow. اور ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ نہ صرف ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بھی فالو کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہماری بھی اتباع کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ اپنے آپ کو بھی ایک بربادی میں لے کے جائیں اور ان کو بھی اس بربادی میں لے کے جائیں. پہلی بات تو یہ، چوز یور لیڈرز کیئرفلی، اپنے رہنماؤں کو بڑا کیئرفلی چوز کریں، اس لیے کہ ہمارے رہنما جو ہیں وہ ہمیں ہدایت پہ بھی لے جا سکتے ہیں اور گمراہی پہ بھی لے جا سکتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ ہمارا میڈیا، ہمارا رہنما کون ہے. یہ میڈیا، یہ کلچر، یہ کیا، یا قرآن، یا کیا چیز ہے؟ واٹ از اٹ دیٹ وی آر ریئلی فالوئنگ. O children of Israel, we delivered you from your enemy and made a covenant with you on the right side of the Mount Tur, and sent down for you man and salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. Eat of the good things we have provided for your sustenance, and do not exceed limit, lest my wrath shall descend upon you. The one upon whom my wrath descends certainly falls in destruction. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. Surely I am the most forgiving for him who repents and believes and acts righteously and then follows the right path. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو بتا دیا کہ بھئی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان لے کے آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. تو دین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین آدھا تو صبر ہے اور آدھا شکر ہے. ہم یہ دیکھیں بنی اسرائیل کو جو پہلا امتحان ہوا صبر کا، وہ تو 400 سال انہوں نے، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو برداشت کیا. ایک فورس پیشنس تھی ان کے اوپر، اس کو وہ برداشت کرتے رہے. اب ان کے پاس ایک دوسرا امتحان آنے والا ہے، اور وہ کیا امتحان ہے؟ وہ شکر کا امتحان ہے کہ یہاں پہ ظلم ان پہ ختم ہو گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دے دی. they have been liberated, they are free. مگر یہ آزادی جو تھی نا، اور یہ جو تھا، یہ اٹ پرووڈ آؤٹ ٹو بی زیادہ مشکل ٹیسٹ ان کے لیے بن گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ بہت آرام دے دے نا، بہت کمفرٹ دے دے، تو لوگ، اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ زیادہ باغی ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں سٹیٹس آف ٹیسٹ ہیں کہ کبھی کبھی صبر کے اندر بھی جو ہے، تکلیف کے اندر بھی انسان کو صبر کر کے کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی شکر جو ہے نا، وہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ بن جاتا ہے. شکر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
شکر کے یعنی کہ جب انسان آسائش اور آرام کے اندر ہو، اللہ کو یاد کرنا جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت ہی مشکل ٹیسٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا، بھائی کھاؤ تم جو اچھی چیزیں تمہیں دی ہیں. یہ تقویٰ کا معیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے اچھی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، رائٹ، یہ تو اللہ نے پرووائڈ کی، مگر یہ کہ ان کو سے بھی حد سے مت بڑھنا. ڈو ناٹ کراس اے لمٹ، حد سے زیادہ باؤنڈری سے مت بڑھنا. وما آجلا کا ان قوم کا یا موسیٰ what has caused you to hurry before your people o Moses. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو شریعت دے. اینڈ اے کمانڈ واز گیون ٹو ہم کہ تم یہ طور سینا جو ہے، ماؤنٹ سینائی جو ہے، ماؤنٹ طور، اس پہ پہنچ جاؤ. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جو وقت تھا اس سے پہلے پہنچ گئے. تو جہاں وقت سے پہلے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فوراً، جس کو کہتے ہیں نا، ہی ٹوک ہم ٹو اکاؤنٹ، ان سے پوچھا کہ تم کیوں جلدی آ گئے ہو موزس. تو پوائنٹ کیا ہے، ڈونٹ رش آن تھنگس. قال ہم اولائی علی اثری واجلت الیک ربی لترضی. He said, here they are just behind me and I hurried towards you, my Rabb, so that you may be pleased. تو یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو obviously it was a great desire for him کہ وہ جا کے اللہ سے ملاقات کرے, and there was a deep love of Allah in his heart, and that's the reason he gave a motive کہ میں نے کیوں جلدی آیا, کہ میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جا, right. تو intention was very noble, مگر اللہ جو ہے نا, اللہ doesn't like haste, اللہ جلدی پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کریں, and that should be given preference over his شوق, کہ ان کے دل کی کے اندر جو شوق تھا نا اللہ سے ملنے کا, اس سے بھی زیادہ یہ تربیت دینا جو تھا نا وہ زیادہ ضروری تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دین اسٹیبلش کرنے کے لیے نا, یہ دین کو رائج کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. we have to wait for the right moment. اینڈ ایون ہمارے اندر ایک سب سے کہتے ہیں نا, ایون اف وی ہیو دا بیسٹ انٹینشن ٹو تو پھر بھی جو ہے کئی دفعہ ہماری, اگر ہم جلدی کریں نا چیزوں کے اندر, دے میں ایکچولی اینڈ اپ کازنگ مور ڈیمیج, اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو نیک کام کے اندر بھی اپنے شوق کو نہ فالو کریں, اس میں بھی تھوڑا صبر کر کے دیکھیں, لک فار دا رائٹ اپرچونیٹی. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. He said, we have then put your people to test after you, and Samri has misguided them. Samri جو تھا وہ ایک بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا, اس کے اندر obviously ایمان نہیں تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے گئے تو اس نے ایک بچڑا بنا لیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ویسے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزادی دے دی تھی اور لبریٹ ہو گئے تھے وہ فرعون سے, مگر ذہنی طور پہ وہ بھی ابھی بھی جو تھے نا کہ وہ غلام تھے اس ثقافت کے, ان رسومات کے, اس کلچر کے جو وہ دیکھتے تھے کہ فرعون اور اس کے لوگ کرتے ہیں. تو اب وہ وہی چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو دیکھا کہ ہمارا جو پہلے جو ہمارا آقا تھا, ہمارا جو جن کے ہم غلام تھے, جو ہم نے اپنے ماسٹر کو کرتے ہوئے دیکھا, تو ہم وہی وہ لوگ دے آلسو وانٹیڈ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. ایک کائنڈ آف انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو غلامیت میں بہت عرصے رہتے ہیں, کہ ان کو پھر جب فزیکل اللہ تعالیٰ لبریشن دیتا ہے کہ فزیکل طور پہ تو جو آزادی مل جاتی ہے, یہ ریلیٹیولی آسان ہے فزیکل آزادی ملنا, مگر یہ جو مینٹل سلیوری ہوتی ہے نا, ذہنی طور پہ غلام بن کے رہنا, یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس کو یو ہیو ٹو کٹ اٹ آؤٹ اینڈ بی کمپلیٹلی لبریٹڈ. تو اب یہ جو تھے یہ کیا چاہتے تھے, یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہم نے اپنے ماسٹر کو کرتے ہوئے دیکھا, ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے دے وانٹڈ ٹو کاپی دا ماسٹر. کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر امیٹیشن از اے سنسیئرسٹ فارم آف فلیٹری, کہ وہ اسی چیز کو کرنا چاہ رہے تھے. So Moses went back to his people angry and sad. He said, "O my people, did your Rabb not promise you a good promise? Did then the time become too long for you, or did you wish that displeasure from your Rabb befalls upon you, and hence you broke your promise to me?" حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا حال دیکھ کے obviously بڑا غم ہوا ہوگا, غصہ بھی آیا ہوگا. He was distressed کہ کتنے یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ ابھی میں اللہ کے پاس گیا, ان کو اللہ نے مجھے بلایا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیوں بلایا, ہدایت دینے کے لیے, اور یہ لوگ جو تھے ملوث ہو گئے شرک کے اندر. They said, "We did not break our promise to you on our own accord, but we were burdened with loads from the ornaments of people, so we threw them, and that is what Samri caused."
تو یہ ان کے پاس کچھ زیورات تھے بنی اسرائیل کے پاس. اوبیسلی یہ اتنے عرصے سے یہ جو رہتے تھے مصر کے اندر, وہاں اپنا ان کے کاروبار بھی تھے, اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے بڑے امیر بھی تھے, اور ان کے پاس زیورات بھی ہوں گے. تو وہ اپنے انہوں نے زیورات جو تھے وہ سامری کو دیے, اور اس سامری نے اس سے ایک بچڑا بنایا. Then he brought forth for them a calf which was a body with a mooing sound. Then they said, This is your God and the God of Moses, and he forgot. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Have they not been seeing that it did not respond to them with a word, nor did it have power to harm them or benefit them? تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی, ایک عقل دی ہے. وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر یہ جو ہے کسی چیز کا جواب نہیں دیتا, کسی بات کا جواب نہیں دیتا, ایک صرف جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اس سے ایک زیور سے ایک بچڑا بنا لینا, اور اس کے پاس اس کی جو ایک کہتے ہیں نا پرستے شروع کر دینا, یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. جسٹ بیکاز اٹس میکنگ اے ساؤنڈ. ہم کائنات کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا کائنات بنا دی؟ تو اللہ کی عبادت کریں نا جس نے اتنی پوری کائنات بنا دی. ایک ایسے بچڑے کو کہ جو کہ نہ جس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہو, اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کی عبادت کرنا. Harun had already said to them, O my people, you have only been led astray with it, and your Rabb is Rahman. So follow me and obey my commandment. They said, we will never cease to stay with it in devotion until Moses return. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے, ہی واز دی ایکٹنگ, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ جو ان کے لیڈر تھے وہ تھے, مگر یہ کہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو روک سکتے. انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ ریزن کرنے کی, ان کو بتانے کی, مگر لوگ جو تھے وہ تو کہتے ہیں نا اٹے ہوئے تھے, وہ دے ڈڈنٹ ریلی ایگری ود them. کیسے ہمیں لگتا ہے دیکھیے لوگ کتنی جلدی جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو تماشا اور یہ جو سرکس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیسے لوگوں کے حواس کے اوپر جو ہے نا چڑھ جاتی ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. He said, O Harun, what prevented you when you saw them going astray? Allah tattabi'an afa asaita amri, that you should not follow me. Did you then disobey my command? He said, O son of my mother, do not hold me by my beard, nor by my head. I feared that you would say, you have caused discord among the children of Israel, and did not observe my advice. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے, انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی سے ان کو کھینچا, غصہ ان کو بہت تھا. He was really in a state of shock. حضرت ہارون کا آپ دیکھیں رویہ, انہوں نے he didn't fight back. انہوں نے جو اس کا کوئی ایسا جواب نہیں دیا, وہ اپنی پوزیشن بڑے کاملی بڑے سکون کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بتا رہے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے. دیکھیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے, پیپل ڈو گیٹ اینگری, مگر اگر دونوں لوگ غصے میں آ جائیں نا, اف بوتھ بیکم اینگری, اس سے ایک خراب سچویشن جو ہے نا اٹ بیکمز ایون ورس, وہ اور زیادہ ہو جاتی. تو امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں کسی کے ساتھ ہمارا کچھ ڈسپیوٹ ہو رہا اور ہم وہ دیکھیں کہ وہ اس کو غصہ آ رہا ہے, تو ہمیں وی مسٹ بی میچور, وی مسٹ ایکٹ ان ود وزڈم, تھوڑی حکمت کے ساتھ سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو اس لیے کہ یہ کیوں تھا, اس لیے کہ دیکھیں وی نیڈ ٹو لیٹ دیٹ اینگر پاس. وقت کے ساتھ جو ہے نا غصہ ہمیشہ کم ہو جاتا ہے. مگر حضرت ہارون علیہ السلام کے اندر ایک آپ یہ دیکھیں, ان کے اندر جو تھا نا, ان کے اندر ایک بڑا اعتماد تھا اس ریلیشن شپ کے اندر. ان کو یہ معلوم تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ میری کوئی توہین نہیں کر رہا. He reached to the real, the reason why my brother is angry. تو حضرت ہارون کا جو سٹائل ہے وہ بڑا ایک کائنڈ آف تسلی دینے والا ہے اپنے جس کہتے ہیں نا اپنے بھائی کو. تو امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے کہ غصے کو غصے سے مت رسپونڈ کریں, اس کے غصے کا جواب جو ہے نا وہ غصہ نہیں ہے. قال ما خطبک یا سامری, he said, what then is your case, O Samri? He said, I saw what they did not see, so I picked up a handful from under the footstep of the messenger. Then I cast it, and thus my inner self tempted me. تو سامری نے ایک کیا کہا, اس نے کہا کہ میں نے جو تھا کہ کچھ دھول تھی, مٹی جو تھی وہ اٹھائی, اور قدموں کے یعنی کہ نقش قدم کے, رسول کے نقش قدم سے. اس کی وہ بہت ساری روایتیں ملیں گی آپ کو کہ یہ کس کے پاؤں کے نشان کی جو تھی مٹی تھی, وہ حضرت جبریل کی تھی یا کیا تھی, یا یہ کہ یہ سامری جو تھا یہ کوئی ویسے ہی بہانہ بنا رہا تھا. بہت ساری اس کے اوپر آپ کو روایتیں ملیں گی. He said, then go away
it is destined for you that throughout your life you shall say, do not touch me. And of course you have another promise that will not be broken for you. And look at your God to which you have stayed devoted. We shall certainly burn it, and then we shall scatter it completely in the sea. تو سامری جو تھا روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو تھا بالکل ایک اچھوت ہو گیا تھا. ہی بیکیم انٹچبل. کوئی ایسی اس کو بیماری ہو گئی تھی, انفیکشن ہو گیا تھا کہ جو جناب اس کو کوئی چھوتا نہیں تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ بچڑا تھا جو اس نے بنایا تھا سامری نے, اس کو جلا دیا. نا دس از اے اسٹرینج تھنگ رائٹ. ہم یہ کہیں گے کہ بھئی حضرت موسیٰ نے کیوں جلایا, یہ تو بچڑا تھا اور وہ بھی زیورات کا بنا ہوا بچڑا, اس کی تو ایک بڑی اچھی قیمت آ جاتی نا. اٹس اے پیس آف آرٹ. یہ تو ہسٹری تھی, ہسٹری شوڈ ہیو بین پریزروڈ. اس کو تو ہمیں میوزیم میں رکھنا چاہیے تھا. یا لوگ یہ بھی کہیں گے او یو آر ہرٹنگ دا فیلنگز آف دا مائنورٹی. بھائی کچھ لوگ جو ہے سامری کو فالو کر رہے ہیں, کچھ بچڑے کو فالو کر رہے ہیں, آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ تو بڑی ان کی فیلنگ کو ہرٹ کر رہے ہیں مائنورٹیز کی. But that's not the point. The point is حضرت موسیٰ علیہ السلام, what we are really learning from it, کہ دیکھیے جو ایسے آبجیکٹس ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ لوگوں کے لیے ایز این آبجیکٹ آف ریورنس بن جائیں, we need to actually destroy them. جو چیزیں شرک کو اٹریکٹ کریں ان کو ختم کر دینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما. Your God is Allah. Other than that whom there is no God. He encompasses everything with knowledge. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. This is how we narrate to you certain events of what has passed, and we have given you from ourselves a reminder. کہ ان چیزوں کی زیادہ تعریف کرنے میں, یہ اس قسم کی جو شرک کے آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنا, ایسے اسٹیچوز کو کلیکٹ کر کے رکھنا, ان کو چھوڑ دیں. قرآن کیا سمجھا رہا ہے ہمیں, ان کو چھوڑ دو. بھائی اللہ کا ذکر کرو, رجوع کرو قرآن کی طرف. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Whoever turns away from it shall certainly bear a heavy burden on the doomsday. یعنی کہ جو شخص قرآن سے منہ پھیرے گا, ہاں قرآن without Quran we cannot really figure out کہ کون سے اعمال اچھے ہیں کون سے برے ہیں. ہم اس کتاب کو we cannot really turn away from this book. ہم اپنا منہ نہیں پھیر سکتے, we cannot. So don't turn away from this book. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا. They shall abide in it forever, and how evil for them will be that burden on the doomsday. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. The day when the horn will be blown, and we shall gather the sinful on that day blue-eyed with terror. تو یہ جو ہارن ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, سور پھونکا جائے گا, یعنی کہ اعلان ہوگا, قیامت کا اعلان جو ہے, اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت اسرافیل جو ہے ہی از ریڈی, وہ تو تیار ہیں اس سور کو پھونکنے کے لیے, صرف وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. fearfully murmuring among themselves, you did not remain except 10. We know very well what they say when the best of them in their ways will say, you did not remain more than 1 day. تو اس دن جب یہ قیامت ہوگی اور لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے, سب سے برائٹ جو ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم اس دنیا کے اندر شاید ایک دن ہی زندگی گزاری, ایسا وقت جو ہے گزر گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ نَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. They ask you about the mountains, so say my Rabb will uproot them and scatter them as dust. پہاڑ جو ہیں وہ دنیا میں بڑے کہتے ہیں نا ڈیپ گھسے ہوئے ہیں, جیسے کہ یہ کیلیں ہوتی ہیں نا, اس کو ہم لکڑی کے اندر جب ٹھوک دیتے ہیں تو کیل اندر چلی جاتی ہے. یہ ایسی اموویبل چیز ہے جو ہلنے والی نہیں ہے, مگر قیامت جب آئے گی تو یہ بھی دے ول بی بلون اوے, وہ بھی جو ہے نا یہاں سے ادھر تک اڑتے پھیلیں گے. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا. Then leave it smooth, level plain. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. In which you will see neither a curve nor an uneven place. تو دنیا جو ہے وہ تو بالکل جس کہتے ہیں نا فلیٹ ہو جائے گی, کمپلیٹلی پلین, کہیں کوئی جگہ نہیں ہوگی چھپنے کی. That day they shall follow the caller. There is no deviation from him, and the voices will turn low in awe before the Rahman. So you will hear nothing but whispering. That day no intercession
will be of any use for anyone except the one whom the Rahman has permitted and was pleased with his word. تو شفاعت کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے عقیدے ہیں، اور شفاعت جو ہے انٹرسیشن وچ مینس کہ کسی کی التجا کرنا، کسی کے سامنے اس کی سفارش کرنا. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ بھئی ایک کنڈیشنل شفاعت ہے، اور وہ کنڈیشنل شفاعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہ اللہ نے کو پرمیشن دے دی، اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہے، وہ جو ہے کسی کی شفاعت کر سکتا ہے، ہی کین پلی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. He knows what is in front of them and what is behind them, and they do not encompass him in knowledge. All faces will be humbled before the ever alive, the all-sustaining, and the losers will be the one who bears injustice. So حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناانصافی جو ہے اس سے بچو، اس لیے کہ ناانصافی جو ہے نا وہ اٹ ول بی اے فارم آف ڈارکنس، وہ تو ایک اندھیرا ہوگا قیامت کے دن. مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یعنی قیامت کے دن یو ول پے بیک دا رائٹس آف دوز ہوم یو ہیو ڈپرائیو کی، یعنی کہ جو ہے ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ جو ہے نا ہمیں اس کو واپس کرنا ہوگا، وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اینڈ اگر کسی نے کوئی چیز ناجائز طور پہ لی ہے کسی اور سے تو وہ جو ہے ہی ول بیئر اللہ میٹنگ کیرنگ دیٹ برڈن، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جب حاضر ہوگا تو سارا وزن جو ہے اس ناجائز چیزوں کا جو ہے اس کے اوپر ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا. But whoever does righteous deeds while he is a believer shall fear neither injustice nor curtailment. And in this way we have sent down to you an Arabic Quran and have detailed in it some warnings in various ways, so that they may fear or it may produce a lesson for them. تو یہ کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول یہاں پہ بھیجے، ان کا جو مشن تھا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو وہ مبارک کریں، مبارکباد دیں، مگر لوگوں کو وارن کرنے کا. So high above is Allah, the true king, and do not hasten with reciting the Quran before its revelation to you is concluded, and say, my Rabb, increase me in knowledge. یہ آخر کے اندر جو اس میں دعا آتی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، and this we should really constantly ask اپنی نمازوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے علم کو بھی بڑھائے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک بیلنس بتایا جا رہا ہے. ایک بیلنس کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا شوق اور ہماری ذمہ داری، اس کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. بات یہ کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو وی وانٹ ٹو ریمین ان ٹچ ود دیم. یہ ہمارا بڑا ایک موٹیو، یہ کہتے ہیں نا نوبل چیز ہے، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنڈ آف کوشننگ اس کہ ہمیں اپنی محبت کے اندر بھی ایک ریسٹرین رکھنا چاہیے، اپنی چاہتوں کے اندر بھی ایک ریسٹرین رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا ایک حد سے زیادہ نہ گزریں، ایک غلو بھی اس کے اندر نہ کریں. وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. We had given a directive to Adam earlier, then he forgot and we did not find in him a firm resolve. تو یہ جو کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ قرآن کے اندر 7 دفعہ آتی اور بار بار اس کو ڈفرینٹ اینگل سے بتایا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی ایک وعدہ لیا، کہ ہم نے آدم سے کوئی عہد لیا، وعدہ لیا. وہ یہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ جنت میں وہ جہاں پہ چاہیں جو کچھ چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، مگر یہ ایک جو پیڑ ہے نا اس کے پاس نہ جائیں، اس پیڑ کا جو پھل ہے وہ نہ کھائیں. مگر حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. یہ کوئی انٹینشنل نہیں تھا، کوئی پری پلان ان کا گناہ نہیں تھا، مگر بھول کے انہوں نے اس پھل کو کھا لیا. تو بھولنا جو ہے نا یہ تو انسان کی فطرت ہے. کبھی کبھی بھولنا جو بڑی ایک نعمت بھی بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہم کبھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں، ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اٹ از سم ٹائم وی فورگیٹ، اینڈ اٹس اے ویری کائنڈ آف ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایسی تکلیف دہ چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو ایک کائنڈ آف ایک آٹومیٹک کلینزنگ ہماری اندر ہو رہی ہے کہ بیکار کی چیزیں، ان امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں دے ڈسپیئر آفٹر ود دا پیسج آف ٹائم. مگر یہ کہ بھولنا جو ہے کبھی کبھی انسان کو نقصان بھی بہت پہنچا دیتا ہے.
اور وہ بھولنا کب نقصان پہنچاتا ہے کہ جب ہم یہ چیز بھول جائیں کہ یہ کتنے کام کی چیز ہے، یہ ایسی چیز کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے. اللہ کے احکامات کو جو بھولنا ہے نا، یہ ایک ڈینجرس چیز ہے. اسی وجہ سے ہم قرآن کو کہتے ہیں دس از اے ذکرہ، اٹس اے کانسٹنٹ ریمائنڈر. کوئی نئی چیز نہیں ہے مگر اٹ کانسٹنٹلی. اسی لیے اس کتاب سے ان ٹچ رہنا بڑا ضروری ہے کہ وی آر کانسٹنٹلی ریمائنڈڈ کہ اللہ کا حکم ہے کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. When we said to the angels, prostrate yourself to Adam, so all of them fell prostrate except the Iblis who refused. تو یہاں پوری کہانی تو نہیں بتائی گئی، جو یہ ہے کہ کئی جگہ پوری بھی کہانی آئی ہے، مگر یہاں پہ ذکر آیا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی. اور پھر وہ غلطی کیوں تھی کہ وہ بھول گئے تھے. اب یہ شیطان نے غلطی کی، مگر یہ شیطان نے جو غلطی کی وہ ڈیلیبریٹ تھی، وہ پلان ڈس اوبیڈینس تھی، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا کا سوچ کے اس نے نافرمانی کی. وہ بھولا نہیں تھا مگر اس نے انکار کیا. جب اس کو یاد دہانی بھی کرائی گئی تو بھی اس نے اس کا انکار کیا. ہی ڈنٹ ریئلی ایکسیپٹ کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. اس وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو تھا نا، اتنا اللہ کا جو غصہ ہے اس کے لیے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہی انسسٹڈ آن ہز مسٹیک. So we said, Adam, this is your enemy to you and your wife, so let him not expel you from the garden, then you will be miserable. Here you have the privileges that you will not be hungry, nor will you be unclad. And you will not be thirsty, nor will you be exposed to the sun. Then the shaitan instigated them. He said, Adam, shall I guide you to the tree of eternity and to an empire that will not decay? تو اب یہ شیطان پہنچ گیا جنت میں بھی حضرت آدم کے پاس، اور وہ کس فارم کے اندر آیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ شاید اپنے اوریجنل فارم کے اندر آیا ہوگا، کہ اس کے دو جو ہیں بڑے سنگ نکلے ہوئے ہوں گے اور ہاتھ میں فورک ہوگا اور آنکھیں جو ہوں گی وہ لال ہوئی بھی ہوں گی، جیسے لائک دا کنسیپٹ آف ڈیول. ایسا نہیں تھا. وہ آیا ان فارم آف اے وسوسہ، ایک خیال، ایک انسینویشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر. تو یہ کہ شیطان جو ہے وہ تو انسان کی فطرت کو بالکل جانتا ہے نا، اور شیطان کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر بہت خوف ہے، موت کا بھی بڑا خوف ہے اور مفلسی کا بھی بڑا خوف ہے. اس لیے وہ انہی چیزوں کے بارے میں انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور اس نے کیا کہا حضرت آدم سے؟ اس نے کہا حضرت آدم سے کہ تم جو ہو تم تو ہمیشہ رہو گے، یو ول فار ایور فلرش. تو جو مزاج آف دا شریعت ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو شریعت ہے اس کا کیا مزاج ہے. مزاج شریعت کا یہ ہے کہ ہر چیز اسلام نے الاؤ کی ہوئی ہے ایکسیپٹ اے فیو. اور شیطان کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ وسوسے ہمارے اندر، لوگوں کے اندر ڈالتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر جو ہے نا ان چیزوں کی ڈیزائر پیدا ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو چند چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں کی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا ڈیزائر ان چیزوں کی ہو جائے جو حرام ہے. ہم یہ فیل کرنے لگتے ہیں جب شیطان ہمیں وسوسے لوگوں کے اندر ڈالتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر تو کوئی مزہ ہے ہی نہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے چیزیں جو ہے پینے کے لیے الاؤ کی ہیں. ہر چیز جو ہے پرمیٹڈ ہے، فرام دا ایکسلنٹ ڈرنکس دیٹ آر اویلیبل. مگر لوگ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہی فاؤل ٹیسٹنگ، بری، جس کی بدبو بھی بری، جس کا کہ مزہ بھی برا اور جس کے اثرات بھی برے، ہینگ اوور بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی. وہ شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ بس یہی چیز ہے، اسی کے اندر سارا مزہ ہے. حالانکہ یہ سارا میڈیا کا کریشن ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. There's no fun in it at all. So both of them ate from it, and their parts of shame were exposed to them, and they both began to cover themselves some of the leaves of the garden, and Adam disobeyed his Rabb and erred. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ مومنٹ آپ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں انسان نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا امیجیٹ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا امیجیٹ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ غائب کر دیے، یعنی کہ ہز کلوتھز ور ٹیکن اوے، ہز گارمنٹس ور ریموو. تو پہلی نعمت جو جاتی ہے وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ کم سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یو کین لک ایٹ دس، اس آیت کو آپ سوچیں، اینڈ یو کین سی ہاؤ ان بلیسڈ دس ورلڈ از، کہ کتنی اللہ کی نافرمانی اس دنیا کے اندر ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے کپڑوں کا حال دیکھیں. اور جتنے زیادہ لوگ یعنی کہ ایکسپوز ہوتے ہیں، جتنی زیادہ بے شرمی ہوتی ہے، اتنے ہی اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں، اور دے آر فالوئنگ وکٹم ٹو دا شیطان. یہ حیا جو ہے، یہ حیا از انگرینڈ ان سائڈ پیپل، یہ ہماری فطرت کے اندر ہے حیا.
یہ حیا اور حیات، حیات مینز لائف، زندگی، حیا اور حیات جو ان کا سیم، اس کا روٹ ورڈ بھی ایک ہی ہے. تو یہ جو بے شرمی اور اموڈیسٹی ہے، اٹس اے ویری ان نیچرل تھنگ. یہ انسان کی فطرت کے اگینسٹ ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں ذرا ایکسپوجر ہوا، انسان کچھ چیز ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کور کر لوں. وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ حیا اور ایمان جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جب ایک چیز جاتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے. جب حیا جاتی ہے تو ایمان جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. Thereafter his Rabb chose him, so he accepted his repentance and gave guidance. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہدایت دی حضرت آدم علیہ السلام کو اور کیوں نہیں ہدایت دی ابلیس کو؟ یہ کوئی گیم آف چانس نہیں ہے، کوئی لاٹری نہیں تھی. بات یہ تھی کہ یہ نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ارادے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے رویے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں، یہ ایٹیٹیوڈ دونوں کا بالکل فرق تھا. حضرت آدم کا ایٹیٹیوڈ بالکل فرق تھا، ان کا رویہ فرق تھا ابلیس کے رویے کے مطابق. جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ریئلائز کیا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فوراً انہوں نے جو تھا اپنے رب کو پکارا، اللہ سے توبہ کی. شیطان نے اس کے برعکس کیا کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، مگر پھر بھی اس نے نافرمانی کی اور پھر جا کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. ہی began to justify. اس کے اندر کوئی ریگریٹ نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں تھا. وہ توبہ کے لیے he wasn't going to turn to اللہ کہ وہ ان کو اللہ اس سے معافی مانگ لے. That is the attitude. یہ جو ہوتا ہے نا لوگوں کے رویہ کے اندر جو ہوتا ہے کہ when ان کے اندر اتنا تکبر آ جائے، that تکبر became apparent in the شیطان. تو جو دو چیزیں کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں ملیں گی کبھی بھی، جب تک کہ وہ اللہ سے ارنسٹلی مانگیں گے نہیں. اور یہ دو کیا چیزیں؟ ایک اللہ کی محبت اور دوسری چیز اللہ سے معافی. تو اللہ کی محبت اور اللہ کی معافی جو ہے نا یہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جو اللہ سے محبت کی تمنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. He said, "Go down from here, all of you, some of you, enemies of the other. Then should some guidance come to you from me, the one who follows my guidance shall not go astray, nor shall be in trouble." تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا، ان کو ہدایت دی اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا. اور یہ دنیا میں بھیجنا ان کا جو تھا وہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں تھا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق بھی کی تو اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جو کہ اس دنیا میں خلیفہ کو بھیجوں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. As for the one who turns away from my reminder, he shall have a difficult life and we shall raise him blind on the day of judgment. بڑی ایک میں کہتا ہوں نا ایک بڑی پروفاؤنڈ قسم کی ایک آیت ہے یہاں پہ. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. I make it a difficult life for him. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک تو دنیا کی زندگی میں بھی وہ کو کہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی جو ہے ایک مشکل زندگی گزار کے، اور پھر قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا مگر جو گناہ کرتا ہے نا اس کا ایک عذاب ضرور ہوتا ہے اور وہ شخص اس عذاب سے ضرور گزرتا ہے. لوگوں کے اندر ہوس ہوتی ہے، ہوس کی ایک بالکل ان اینڈنگ فائر ہے. اٹ کنزیومز پیپل. ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. جب بھی کوئی شخص ایک گناہ گار زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اندر ایک تھکن ضرور ہوتی ہے، ضرور اس کی زندگی کے اندر ایک جس کہتے ہیں ایک بہت زیادہ تھکن آ جاتی ہے. اینڈ دین ورسٹ لائف از گاٹ ٹو کم. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری اگر ہم زندگی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو وی کی ناٹ افورڈ ٹو ٹرن اوے آور فیس فرام دس ریمائنڈر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ جو اس دنیا میں گناہ گار زندگی گزاریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اندھے اٹھائے جائیں گے. اس لیے کہ ہمارا جو جیسی یعنی کہ صحت ہوتی ہے نا روح کی اس دنیا کے اندر، جیسی اس کی جتنی صحت مند یا جتنی بیمار ہماری روح ہوگی ویسی ہی وہ روح اٹھائی جائے گی آخرت کے دن. کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کی صحت کیا ہے؟ How do we really know کہ ہماری جو روح ہے وہ صحت مند ہے؟ The only reflection of this is our اخلاق. یہ جو ہمارے اخلاق ہیں نا یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ کتنی صحت مند ہے. تو جیسے ہماری جسم کی غذا اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں رکھی ہے، اسی طرح ہماری جو روح ہے اس کی بھی غذا اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اور وہ کیا غذا ہے؟ وہ اس کی غذا ہے یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ اللہ کی وحی جو ہے، یہ جو ہے ہماری روح کی غذا ہے.
قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. He will say, my Rabb, why did you raise me blind while I had sight before? تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ اس دنیا کے اندر اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے وہ اسی اسٹیٹ کے اندر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. He will say, in a similar manner as our signs came to you and you had ignored them, in same way you will be ignored today. بات یہ ہے کہ ہم اس دن تو اپنی فصل کاٹیں گے. جو بو رہے ہیں وہ تو آج ہم بو رہے ہیں اور جیسا بوئیں گے ویسی ہی فصل کاٹیں گے. Thus we compensate him who exceeds the limit and does not believe in the signs of his Rabb. Certainly the punishment of the hereafter is more severe and more lasting. It is not guidance for them how many generations we have destroyed prior to them, amidst whose dwellings they walk. Surely in this there are signs for men of reasoning. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے قومیں پہلے آ چکی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. اور یہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہو، مگر جب وہ ناانصاف ہوئے، جب انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، جب انہوں نے ایسے یعنی کہ ان نیچرل ایکٹس جو غیر فطری چیزیں ہوتی ہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. And had it not been for the word God gone forth from your Rabb, the punishment would surely have come, but there is an appointed term. ہر چیز کا ایک وقت ہے. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک وقت کے حساب سے ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ ہمارے لیے وقت ہے. وقت کس چیز کا ہے ہمارے لیے؟ وقت سوچنے کا وقت ہے. ٹو ریکگنائز آور سیلف اینڈ ٹو کریکٹ آور مسٹیکس. سو انڈیور ود پیشنس what they say and glorify your Rabb by praising him before the sunrise and before sunset, and during the hours of the night glorify him, and at the end of the day so that you may be pleased. تو بات یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بھئی اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ صبر کے ساتھ برداشت کریں چیزوں کو. ایک صبر کرنا بڑا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دم بددل نہ ہو جائے. ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ ہیو ڈاؤٹ. شک میں بھی مت پڑے. ڈونٹ لیٹ دا پریزنٹ کنڈیشن بی اے ڈسکریجمنٹ کہ ہمیں لگے کہ یہ کیا حالات ہیں, کیسے یہ لوگ تبدیل ہوں گے. انسان کو ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں ایک اپنا بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, ایک کنسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے. Do not strain your eyes in longing after that which we have given to some to enjoy of splendor of worldly life, through which we test them, and the provisions of your Rabb is much better and more lasting. یہ دنیا کی جو گلیمر ہے نا, جو اٹریکشن ہے, یہ بہت ہی لوگوں کو جس کہتے ہیں نا مشغول کر لیتی ہے. there is no doubt about that. مگر یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا یہ تمنا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت ہی this is a very temporary world. ایوری تھنگ ول بی ویسٹیڈ اوے. یہ دنیا کی زندگی بہت ہی چھوٹی زندگی ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ نہیں دیا جو اور لوگوں کو دیا ہے, ہم سے بہت زیادہ دیا ہے, تو ہمارے اندر سینس آف جس کہتے ہیں محرومی بھی نہیں ہونی چاہیے, کوئی محرومی کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے. Bid your family to perform salah and be consistent on it. We ask no provision from you, we provided for you, and the ultimate end is in favor of the God-fearing. کہ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم خود نماز پڑھیں, اور ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف خود نماز پڑھیں بلکہ یہ کہ ہم اپنی جس کہتے ہیں گھر والوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی نماز پڑھیں. یہ ہماری صرف یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف کھانا کھلائیں اور کپڑے پہنائیں, بٹ وی مسٹ انکریج آور فیملی کہ وہ جو ہیں وہ بھی نماز پڑھیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے خاندان کو بھی بچائیں آگ سے. They say, why does not he bring to us a sign from his Rabb? Has there not come to them the clear signs of what is contained in the earlier scripts? تو لوگ معجزے مانگتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میریکلز دکھائیں, مگر یہ کیا کم معجزہ ہے کہ ایک امی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دی جس کے اندر کہ ایک پورا نچوڑ ہے پریویس پہلی جو کتابوں کا, پورا نچوڑ اس ایک کتاب کے اندر ہے, اور ایک بڑا ہی ایزی اور پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں نا ایک طریقہ بتاتا ہے تاکہ انسان ایک اچھی زندگی گزار سکے اور پھر ایک ایسی اچھی جگہ پہ پہنچ سکے جو کہ جنت ہے. And if we had destroyed them with the punishment before it, they would have said, our Rabb, why did you not send a messenger to us so that we might have followed your signs before we were humiliated and disgraced?
تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دیا ہے تاکہ وہ پھر بعد میں یہ بہانے نہ بنا سکیں کہ اے اللہ اگر ہمارے پاس ہمیں تھوڑا موقع ملتا، ہمارے پاس کوئی نبی آتا، ہدایت آتی، تو ہم بھی تمہارے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو فالو کرتے، یہ تاکہ ان لوگوں کو یہ کوئی بہانہ نہ ملے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ Say everyone is waiting, so wait. Then you shall know who is among the people of the straight path and who is guided. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر لوگ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ دیم ویٹ، انتظار کریں، مگر یہ جو چاہتا ہے وہ بہت ہی آرام سے یہ ریئلائز کر سکتا ہے، اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جو ہے کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون نہیں ہے سیدھے راستے پہ۔ ایوری ون ریئلی کین جج دیٹ۔ سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔